اور اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا روزہ رکھ کر بھی اگر تمہیں غریبوں کی مصیبت کا پتہ نہیں چلا کہ جن بیچاروں کے گھر میں شام کو چولہا نہیں جلے گا، بچے بھوکے بیٹھے ہوں گے، ان پر کیا گزری؟ روزہ رکھا تم نے 14-15 گھنٹے، تمہیں پتہ نہیں چلا کہ بھوک کیا مصیبت ہے؟ کیوں نہیں تم نے جو زائد بچا تھا خریداری کرنے کی بجائے کسی کے گھر میں بھیج دیا، مسکینوں کو دیتے؟ اور اسی لیے ایک مسلمان کو افطار کرانا، اس کے کھانا کا انتظام کر دینا کہ گھر میں آرام سے کھا سکے۔ یہ تو ہم نے بنا لیا کہ مسجدوں میں بھیج دیتے ہیں، سارے کھاتے ہیں امیر غریب، یہ افطار نہیں ہے۔ افطار صحیح تو یہ ہے کہ آپ خاموشی سے کسی کے گھر میں اتنی رقم بھیج دیں کہ وہ بیچارے اپنے گھر میں انتظام کر رہے ہیں کہ شام کو روزہ افطار کر لیا کریں، کتنا بڑا اجر ہوگا۔ فرمایا روزے دار کے برابر ایک روزہ ثواب تمہیں ملے گا، غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ وہ بیچارے تو مرنے کے قریب زندہ ہو گئے، کتنی دعائیں دے گئے وہ۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں روزانہ 2 فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتے ہیں، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، ان کو اور دے، اس کی بجائے ان کو اور زیادہ دے، اللہم آت ممسکا تلفا، جو روک کر بیٹھے ہوئے نہیں دیتے یا اپنے عیش و عشرت پر خرچ کر رہے ہیں ان کا اللہ برباد کر لے۔ اور جب اللہ کے حکم سے وہ فرشتے یہ آوازیں دیتے ہیں تو سنی کیوں نہ جائیں گی؟ ٹھیک ہے تھوڑا بہت وقفہ ہوتا ہے، مگر میری نسبت آپ زیادہ دیکھتے ہیں معاشرے میں پھرتے، کتنے امیر ہیں جو بعد میں لوگوں نے انہیں بازاروں میں دھکے کھاتے دیکھا، ایک پائی نہیں رہ گئی، پکڑ آ گئی، خدا کی ادب روتے پھر، گاڑیاں بھی گئیں اور کوٹیاں بھی بک گئیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو اس کی بجائے مساکین کی مدد اگر کی جائے تو اس میں کتنا اللہ خوش ہوگا۔